الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم ایک جاگ دے چور سانے اتے ایک جاگ دے دکھی بیمار راتی ایک جاگ دے عشق دی مرض والا ایک جاگ دے رب دا طلبگار راتی وارث شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نے بس ایکو جاگ دے پروردگار راتی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اج دا اے تبلیغی اصلاحی پروگرام اور ایتھے آ کے اس بات دا علم ہویا مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالشکور نجمی صاحب حفظہ اللہ تعالی دی زبانی کے ماشاءاللہ انہاں بچیاں نو انعام بھی دیتے جان گے جڑے مستقل 5 وقت با جماعت نماز ادا کردے نے مسجد دے اندر آ کے تو ایک بڑی اچھی حوصلہ افزائی اور بچیاں نو نمازی بنان دا ایک بہت اچھا طریقہ ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انو 5 وقت دا پکا نمازی بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موسم نے تو انو ٹھنڈیاں کر دیتا ہے، نیند آ رہی ہے تو انو ماشاءاللہ، شدید گرمی تو بعد رات اچانک ٹھنڈی ہو گئی اور ایک جنریٹر جیڑا ہے وہ میرا خیال ہے اصحاب دے اتے سوار ہو گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اوکھے سوکھے کرو، کوئی ہمت مارو، کم از کم جنریٹر جنی آواز تے نکلنی چاہیے۔ اللہ پاک سارے انو پکا نمازی بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ تعالی چھپے رستم نے
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ حضرت والد محترم دے کول. تو بڑی مینوں اس بات دی خوشی بھی ہو رہی سی قاری ابراہیم صاحب اتنے پڑھتے رہے تواڈے سامنے حضرت حافظ عبدالشکور نجمی صاحب حافظہ اللہ تعالی اے اور انہاں دے سارے برادران سارے بھائی وہ الحمدللہ اتنے پڑھتے رہے. اور میرے کولوں رابطہ اس پروگرام دے حوالے دے نال سب تو پہلے کیتا ہے قاری محمد عثمان صاحب جڑے 91 چک 291 چک دی مرکزی مسجد دے خطیب نے. وہ بھی اتھے ہی پڑھتے رہے حفظ اتھے کیتا. اور اسی طرح گگو منڈی شہر دے اندر حافظ مرسلین صاحب انشاءاللہ الرحمن یہ والد محترم واسطے صدقہ جاریہ ہے. اگے ماشاءاللہ بچے انہاں دے تیار ہو گئے نسل در نسل ایک دین دا سلسلہ چل گیا. اور ہونے ہی مینوں فرما رہے سن حضرت مولانا محمد ممتاز قریشی صاحب کہ انہاں دا تعلق بڑا ہی قلبی اور روحانی میرے سسر محترم حضرت سید خبیب احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ دے ولی اور دین دے عالم انہاں نال بڑا بہت پیار. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں سارے بزرگاں نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے اور اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں نو قبول و منظور فرمائے. اے ہوندے نے فائدے اے ہوندے نے فائدے کہ جنہاں نے کچھ تھوڑا بہت کسے رستے تے لگایا آپ تے چلے ہی جانا ہے. ہر بندے نے زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی, کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی, اگر امیروں کی بااقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. زندگی تے گزر ہی جانی ہے لیکن بعد دے اندر اللہ پاک سلسلے ایسے جاری فرما دیں کہ نسل در نسل لوگ صدقہ جاریہ بن جان تو اس نالوں بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی. حضرات جس بندے دے دل دے اندر اور دماغ دے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا دے اندر بڑا دوڑ کے دیکھ لیا ہے کچھ نہیں, دنیا دے اندر دھوکہ ہے, دنیا ختم ہو جان والی ہے, دنیا دے اندر سب کچھ چھڑ کے چلے جانا ہے, دنیا تو ان قریب اسی جان والے ہیں, وہ پھر اگے اپنی بھی تیاری کرتا ہے اپنی اولاد دی بھی تیاری کرتا ہے. اور مولانا فرما رہے سن تسی علماء کرام تو اکثر سنتے رہندے ہو کہ اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرو, اچھی تربیت کرنی چاہیے اولاد دی. لیکن مینوں یہ بات دسو کہ اچھی تربیت وہ کرے گا جڑا خود آپ اچھا ہوئے گا. دیکھو نا ایک بندہ آپ تے نماز پڑھدا نہیں, وہ اپنے اولاد نو کہے کہ نماز پڑھو تو تسی اس بات نو سمجھدے ہو کہ بندے دی گفتگو بھی تبلیغ ہوندی ہے اور بندے دا اپنا عمل بھی تبلیغ ہوندا ہے. اس واسطے اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وہ کہندے کہ جڑا کم کردے نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے سب تو پہلی تبلیغ کیتی ہے نا تے تبلیغ نہیں کیتی, اپنی دعوت پیش نہیں کیتی, سب تو پہلے برادری نو جمع کر کے کیا حل جربتمونی صادقا ام کاذبا. وہ 40 سال میں تواڈے درمیان گزارے نے, دسو مینوں کدی جھوٹ بولدیاں بھی دیکھیا جے؟ انہاں کہا جی نہیں کدی نہیں دیکھیا. اے ہوندی ہے تبلیغ. پھر لوگ بات نو مندے نے, پھر لوگ بات نو تسلیم کردے نے, پھر لوگ بات نو توجہ دے نال سندے نے. 3 کم تسی اپنی اولاداں دے کولوں کروا لو انشاءاللہ تسی کامیاب ہو. پہلا کم کہ انہاں نو نمازی بناؤ. ظاہری بات ہے کہ اولاد نمازی ادوں بنے گی جدوں والدین نمازی بنن. اور اسے واسطے اسی اولاد دے اوتے زبردستی نہیں کردے, زور نہیں پاندے, پتہ بھی اسی آپ 2 پڑھنیاں نے 3 نہیں پڑھنیاں. دوسری بات کہ اولاد نو
اس بات دے اتے پختہ کر دیو کہ زندگی دے اندر کدی جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی۔ ظاہری بات ہے کہ اسی اس بات دے اتے بھی زور اس واسطے نہیں پاندے کہ اسی آپ ہی تے اولاد دی تربیت کر رہے ہونے ہیں، نالے انہوں کہنے پتر سچ بولیا کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو، تے دوجے پاسے کوئی باہروں دروازہ کھڑکائے تے اسے پتر نوں کہنے جا انہوں کہہ دے گھر کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں۔ ہوں اس بیٹے دے اتے کی اثر ہونا ہے؟ وہ تیری بات منے گا یا تیرے عمل نو دیکھے گا؟ تو اولاد نو اگر تسی سچ بولن دی تبلیغ کرو گے، ظاہری بات ہے پھر سانو بھی سچ بولنا پڑے۔ اور تیسری بات کہ اپنی اولاد نو کچھ نہ کچھ خدمت کرن دی عادت پاؤ، لوگاں دی خدمت کرن دی عادت پاؤ، انشاءاللہ الرحمن اولاد تواڈی اللہ ذو الجلال دے ولی بن جان، اللہ دے ولی بن جان گے۔ لیکن انہاں ساریاں چیزاں دا تعلق بندے دی اپنی زندگی دے نال، اپنی زندگی دے نال۔ تو حضرات بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں، دنیا دے اندر میں پچھلے سال جدوں کرونا وائرس اے بیماری شروع ہوئی ہے، چائنا دے وچ دا زور سی زیادہ، تے اس وقت اللہ دی توفیق دے نال اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تے اسی عمرے تے سی، اتھے ہی اس بات دا زیادہ شور سنیا اور آواز۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے۔ وہ قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے، آمین کہہ دو۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، اچھی کہہ دیو۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے پھردار اے لوگو کونین دوالی ہے۔ مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی دلیو، مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو، تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی ہے، مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے۔ کی تینوں بند کیتا یا منہ دا ادھر نو کرو؟ مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے، دعاں شہران دی رب سونے کیتی خود رکھوالی ہے۔ مکہ بھی اللہ ہے تے بولو مدینہ بھی اللہ ہے۔ تو اتھے گئے تے جدے دے اندر ایک دو جگہ تے جان دی موقع ملیا، جمعہ اتھے پڑھایا تے تسی احباب بھی جاندے رہندے ہو گے، تسی تو اس بات کا علم ہونا ہے بخوبی کہ جڑے نا پاکستانی اتھے کم شم کرن جدے دے اندر بڑی تعداد، وہ جنہ مکانہ دے اندر جنہ رہائشاں دے اندر وہ رہ رہے ہیں، کدی گئے جی اتھے؟ ایک ایک کمرے دے اندر 5-5 6 بندے تے ٹینہ دیاں چھتاں بڑیاں نے زیادہ تر، اور بھی بڑیاں نے لیکن کمزور جی۔ اچھا کارپٹ وچھیا ہے میلا کچیلا، میٹرس وچھائے نے اتھے، کو 5-7 برتن رکھے نے، آپ ہی کھانا پکاندے نے، کوشش یہی ہوندی ہے کہ 2-3 دنوں دا کٹھے ہی پکا لئی، تے بڑے پیسے بچا بچا کے تے کوئی اتھے حال نہیں، جڑا اے سی اتھے لگے آؤندی ہے انجی آواز آندی ہے جویں اپنے جنریٹر دی آ رہی، تے بہت بری حالت۔ اچھا وہی لوگ وہی بندے انہوں نے اپنے ملک دے اندر ایتھے پاکستان دے اندر کسی دی 1 کنال دی کوٹھی، کسی دی 2 کنال دی، کسی دی بڑی عالی شان گڈی رکھی ہے، نال جناب ملازم رکھے نے، ایتھے جدوں وہ آ جان کسی بندے نال سیدھے منہ سلام نہیں لیندے، بندے نو بندہ نہیں سمجھتے۔ میں کہ یار حاجی صاحب اللہ دے بندے ہو،
تسی پاکستان دے اندر تے اینی ٹھاٹھ باٹھ تے ایتھے تہاڈا یہ حالت ہے بھی انہاں میٹرس وچوں کاکروچ نکلدے نے رات نوں نویں بندے نوں تے نیند نہیں آوندی تے ایتھے ہی اپنا کوئی سسٹم اچھا کرو کوئی بہتر کر لو اگوں پتہ کی کیا ہے کہندے نے واپس صاحب بادشاہیاں کردے ہو ایتھے کدے واسطے خرچ کریے ایتھے اسی کوئی مستقل رہنا ایتھے اسی کوئی مستقل رہنا ہے ایتھے آئے ہیں کوئی اپنے بچیاں دی روزی روٹی واسطے اج گئے یا کل گئے اور 2-4 سالاں نوں اسی جتھے اسی مستقل رہنا ہے اتھے اسی اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں مکان بھی اچھا بنایا ہے رہن سہن دا سارا انتظام اچھا ہے ایتھے اسی کدے واسطے پیسے لگائیے تو میں کہنا 83 چک والے ہو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اگر یہ ہوئی سوچ ساڑی دنیا دی زندگی اور آخرت دی زندگی دے متعلق بن جائے تو اسی چل دے پھر دے اللہ دے ولی بن جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب دنیا تے اس طرح زندگی گزارو جس طرح کوئی اجنبی گزاردا ہے مسافر گزاردا ہے تو میرے بھائیوں آئیے میں 2-4 مثالیں بیان کرا اور اپنی بات کو ختم کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ترا اونچی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیغمبر نو ملنے واسطے آئے ملاقات کرنے واسطے آئے نبی پاک علیہ السلام دے حجرے دے اندر داخل ہوئے کائنات دے امام لیٹے نے زمین دے اوپر چمڑے دا بستر بچھایا ہے حضرات ذرا توجہ کرنا کون ہے دا تاجدار اللہ دا حبیب پیغمبر اللہ اکبر خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے نے جناب عمر ابن خطاب جدو کول حاضر ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر اٹھ کے بیٹھ گئے آپ دی پشت مبارک دے اتے نشان بن گئے چمڑے دے نشان لگے نے چمڑے دے نشان لگے عمر دی نظر پہ گئی جناب عمر ابن خطاب دی نظر پہ گئی اوتھے عمر دے قدم جم گئے اللہ اکبر کبیرہ تے عمر نے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر دے حجرے دی طرف اپنی نظر دوڑائی ہے نا نبی پاک علیہ السلام دے مال و اسباب دی طرف دیکھی ہے ایک جگہ تے جناب چند پتے لٹک دے ہوئے نظر آئے جدنال چمڑے نو رنگیا جاندہ ہے ایک جگہ تے پانی دا مشکیدہ لٹک دا ہویا نظر آیا کوئی ایک دو چیدہ ہو روپیان عمر ابن خطاب پیغمبر دے مضبوط اصحاب دا مالک صحابی پہلوان اور جرنیل قسم دا صحابی اللہ اکبر کبیرہ اپنے اصحاب دے کنٹرول نہ رکھ سکیا ضبط دے بندن ٹوٹ گئے عمر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے عمر نے رونا شروع کر دیتا اونم دے تاجدار نے جدو یہ منظر دیکھیا اللہ دے پاک پیغمبر حیران پریشان ہو گئے کیوں پریشان نہ ہوں گے اللہ دا قرآن جو اعلان کر رہے آئے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وہ مومنو وہ ایمان والیو کنڈا تواڈے پیر وچ چوبدا ہے اودی درد ساڈا پیغمبر اپنے دل وچ محسوس کردا ہے اللہ اکبر کیسا رہبر ہے کیسا رہنما ہے کیسا لیڈر اور کیسا قائد ہے اللہ اکبر اے میرے پیارے عمر کی گل بن گئی وہ عمر تو کیوں رون لگ پیا تیریاں اکھاں چوں آنسو کیوں جاری ہو گئے تے عمر ابن خطاب روندے ہوئے عرض کردا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک طرف میں دیکھنا کیسر و کسرا اللہ دے باغی اور اللہ دے نافرمان بڑے بڑے محلات دے اندر زندگی گزارن ریشم دے بستریاں دے اوپر لیٹن والے اور دوسری طرف میں دیکھ رہا اللہ دا حبیب پیغمبر اللہ جلال دا لاڈلا اور پیارا پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ جدی زندگی دی کل جمع پونجی میری نگاہاں دے سامنے اے میں نظر آ رہی ہے جس پیغمبر دا بستر میں نظر آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی او اللہ دے باغی اور اللہ دے نافرمان انہاں دا کی حق بندا ہے کہ اللہ دیاں نعمتاں کو استعمال کرن اللہ دیاں نعمتاں کو ورتے خا اللہ دا پیارا پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ حضرات میرے پاک پیغمبر نے جدو اتنی بات سنی ہے نا نبی رحمت للعالمین مسکران لگ پے آقا فرماتے ہیں میرے عمر وہ پیارے عمر اے بھی کوئی رون والی بات ہے عمر تو کیوں رونا ہے کیا تو اس بات تے راضی نہیں کیا تو اس بات تے خوش نہیں کہ پروردگار عالم نے اے دنیا دی
دیاں عارضی نعمتاں جڑیاں ان قریب ختم ہو جان والیاں نے اے انہاں دے حصے دے اندر رکھ دتیاں نے اور جنت دیاں ابدی رہن والیاں نعمتاں اللہ نے ساڈے نام الاٹ کر دتیاں نے کیا اس بات تے راضی نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ وہ 83 چک والیا جس پیغمبر دا تو اور میں کلمہ پڑھے آئے اس پیغمبر دی سوچ دیکھ لے اس پیغمبر دا معیار زندگی دیکھ لے وہ پیغمبر دنیا نو کتنی اہمیت دے رہے آئے دنیا دے متعلق کیسا میرے پیغمبر دے خیالات نے اللہ اکبر کبیرہ اور تیریاں اور میریاں تیاریاں کس بات دیاں اللہ اکبر لڑائیاں اور جھگڑے تھانے کچہریاں بڑے اللہ اکبر ایک ایک انچ زمین دی خاطر اللہ اکبر رشتہ داریاں ختم مرن جین ختم اور خون سفید ہو گئے نفرتاں بھریاں گئیاں ایک دوسرے نو دیکھن واسطے تیار نہیں ایسی دوڑ لگ گئی دنیا دی ایسی دوڑ لگ گئی اللہ اکبر ایک بندہ کہندا ہے کہ ایک جناب کنال دے اندر اپنا مکان بنایا تے میں 2 کنالاں دے اندر مینوں اگر کوئی جناب ادھارے پیسے بھی لینے پین قرض بھی اٹھانا پوے مینوں کسے کولوں منگنا پوے 2 نمبری کرنی پوے ڈنڈی مارنی پوے ہیرا پھیری کرنی پوے ملاوٹ کرنی پوے میں جائیداد دے اندر اگے بڑھنا ہے تاکہ پتہ چل جائے پنڈ والیاں نو کہ یہ بڑا عزت والا بڑے مقام والا بڑے احترام والا اللہ اکبر کبیرہ اوے اگر تیرے نزدیک معیار اے ہوئی ہے تے پھر آئیے اللہ دا قرآن مالک کائنات مثالاں بیان کر رہے نے کہ وہ لوگ تسی قارون تو بڑے خزانے دے مالک نہیں ہو سکتے اللہ اکبر جڑا اتنے بڑے خزانے دا مالک کے لوگاں نے وہ دی دولت نو دیکھ کے اللہ جلال دے اگے التجاواں کرنی شروع کر دی دیاں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون اے پروردگار عالم جی کاش سامو بھی قارون جیسے خزانے مل جان لیکن پھر وہ نئی لوگاں نے دیکھیا کہ قارون اپنے سارے خزانے سمیت زمین دے اندر دھنسا دیتا گیا وہ دی دولت وہ دے کم نہ آئی وہ دی دولت انہوں بچا نہ سکی اللہ دے غصے تو نہ بچا سکی اللہ دے عذاب تو نہ بچا سکی انہوں عزت نہ دلا سکی بلکہ وہ دنیا واسطے نشان عبرت بن گیا نشان عبرت بن گیا اللہ اکبر اللہ دنیا نو مختلف مثالاں دے نال اے بات سمجھانی چاہ رہے ہو لوگوں جنہاں کماں دے اندر تسی چل پئے ہو اے ناکامی دے رستے نے اے ناکامی والی سوچ ہے دیکھو جڑے دنیا دے کامیاب انسان گزرے ایسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات ہی ذرا میں تفصیل دے نال تیرے اگے رکھ دواں تو حیران ہو جائے اللہ اکبر جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بزرگ صحابی دے کولوں پوچھیا سی مینوں دسو دنیا دے سب نالوں بڑا نقصان اٹھان والا بندہ کون ہے جو صحابی کہنے لگے جڑا عمر رسیدہ ضعیف صحابی ہے فرمان لگے عمر ابن خطاب جی میرے نزدیک سب تو بڑا نقصان اٹھان والا بندہ ہوئے جڑا عارضی دنیا دی خاطر اپنی ابدی آخرت نو تباہ کر لیندا ہے اپنی آخرت نو برباد کر لیندا ہے وہ بندہ بڑا نقصان اٹھان والا ہے اے جناب عمر ابن خطاب نے کہا نہیں اے بندہ نقصان اٹھان والا تے ہے لیکن اس تو بڑا بھی ایک نقصان اٹھان والا بندہ ہے میرے نزدیک اللہ اکبر کبیرہ وہ صحابی کہنے لگے جی کیڑا بندہ تسی دسو نا امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب نے فرمایا سب تو بڑا دنیا دے اعتبار دے نال نقصان اٹھان والا بندہ ہوئے جڑا کسے دی دنیا دی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لیندا ہے کسے دی دنیا دی خاطر او میرے بھائیو جھوٹیاں قسماں نہ اٹھایا کرو جھوٹے نیاں نہ دیا کرو اللہ اکبر او 83 چک والیا میں دعوت لے کے آیا پیغام لے کے آیا اپنی بیٹیاں دے حصے نہ ماریا کرو اپنے بیٹیاں دی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو اللہ اکبر کبیرہ او اپنے بیٹیاں دی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیا جے اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائیں تے عرض کرنا چاہ رہے ہیں او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے ایک باری کہہ دے سبحان اللہ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندہ قرآن
عمر جو بول دائے کول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ او میرے پیغمبر دا صحابی اور لوگوں میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بن گیا دنیا دیا سپر پاورانو عمر دیا فوجاں نے اپنے قدمہ دے تھلے روند کے رکھ دیتا اللہ اکبر تے حالت کیے عمر ابن خطاب نے جڑا جبہ پایا ہوئے تے 12 پیوند لگے نے 12 ٹانکے لگے نے تے لوگاں نے آکھیا امیر المومنین نو اے بات کہنی چاہی دیئے کم از کم اللہ نے اتنا بڑا حکمران بنا دیتا ہے اتنی بڑی ریاست عطا فرما دیتی ہے ہن عرب و عجم دے وفود اوندے نے امیر المومنین دے نال ملاقات کرنے واسطے انہاں نو چاہیے کہ اپنا لباس اچھا کر لین خود بھی اچھا کھان لوگاں نو بھی اچھا کھلان اچھا پہننا چاہیے لیکن کسی دے اندر جرت نہیں امیر المومنین دے نال اتنی بات کر سکے اللہ اکبر کبیرہ او 83 چک والیا کبھی بھی بندہ بڑیاں بڑیاں جائیداداں دے نال بڑا نہیں بن سکدا بڑا بندہ ہمیشہ اپنے کردار دے نال اللہ اکبر کبیرہ بندے دا کردار زندہ رہندا ہے بندہ دنیا تو چلا جاوندا ہے لیکن بندے دا کردار نہیں مردا توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر کسی بھی بندے دے اندر جرت نہیں کہ امیر المومنین دے نال گل کر سکے آخر انہاں نے انتخاب کیتا ہے جناب حفصہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا یہ دونوں امہات المومنین چلیاں گئیاں نے امیر المومنین دے نال ہوئی گل کیتی ہے کہ امیر المومنین دے تے پیراں تھلوں زمین نکل گئی اللہ اکبر سوچ دا فرق ہوندا ہے نا جدھر مرضی اپنی سوچ نو لگا لو جدھر مرضی اپنی خواہشات نو لگا لو اللہ اکبر حضرات ذرا توجہ کرنا امیر المومنین نے فرمایا اے عائشہ چلو تسی مینوں دس دیو کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اچھے کپڑے پائے سن کدی زندگی دے اندر آپ نے فرمایا نہیں پائے سن اللہ اکبر آپ فرماتے نے انہوں نے گندم دے موٹے آٹے دے نال کدی اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھادا سی نہیں کھادا سی اللہ اکبر تے میرے کول ایہو جیاں گلاں کیوں لے کے آ گئیاں جے تسی تے پیغمبر دی زندگی نو جان دیاں جے نبی دی خلوت اور جلوت دی زندگی تو واقف جے اللہ دی قسم ہے میں بھی زندگی اوویں گزاراں گا جویں میرا پیغمبر گزار کے گیا میں بھی زندگی اوویں گزاراں گا جویں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزار کے گئے اوے ابو بکر صدیق جدوں دنیا تو گیا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نو فرمایا عائشہ اے جڑا اونٹ ہے جڑا میرے واسطے پانی لے کے آندا ہے اے بیت المال دا جا کے واپس کر دئی اے موٹی چادر جڑا کپڑا ہے میرے کول اے جا کے واپس کر دئی اے جڑا میرے کول ملازم کم کردا ہے اینو جا کے واپس کر دئی اس تو علاوہ مسلماناں دا کوئی بھی مال میرے کول نہیں ایک ٹکا بھی میرے کول نہیں یہ ساری تینے چیزاں جا کے عمر ابن خطاب دے جا کے حوالے کر دئی اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء نبیوں تو بعد زمین دی اس پشت دے اوپر سب تو افضل ترین اگر کوئی انسان ہے تے پیغمبر دا ابو بکر ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی دے سفر حضرت دا ساتھی اج بھی پیغمبر دے نال لیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے میں اس بات دا ذکر کرنا چاہ رہا کہ شان صدیق فاروق دی کی دساں کیتا اللہ نے جنان دا اچا نشان گنبد خضرا دے اندر جو بچ دی سکھان کملی والے دے یاران دے کم آ گئی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق آج بھی نبی دے نال لیٹے ہوئے تینوں نظر آنگے اللہ اکبر اور جس وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ابو بکر صدیق دی وفات تو بعد یہ تینے چیزاں جا کے عمر ابن خطاب دے حوالے کی دیا کہ عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں عمر رون دیا ہویا کہن لگیا ہویا ابو بکر تو اپنے بعد میں جان والے انو ازمیش وچ
پا کے چلا گیا ہے، امتحان دے اندر پا کے چلا گیا ہے. ہن کون ہوئے گا تیرے تو بعد جڑا ایہو جی زندگی گزارے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اوے 83 چک والے آ، اے بھی تے انسان سن، اے بھی تے دنیا تے حکومتاں کردے چلے گئے، انہوں نے بھی تے انصاف دے نظام قائم کیتے سن. اللہ اکبر کبیرہ. اج تو دیکھ اللے تللے انہاں لوگاں دے، اج تو دیکھ ایوان دے اقتدار دے ایوانہ تو لے کے ایک ریڑی والے تک ہر بندہ تینوں 2 نمبری تے نظر آئے گا. اللہ اکبر. ٹھگیاں اور ہیرا پھیریاں تو علاوہ اے مسلمانہ دی حرز جان بن گئی. 2 نمبری ساڑھے انگ انگ دے اندر پہ وسط ہو گئی. اسی کہنے اس تو بغیر ساڑھا کم نہیں چل سکتا. اور ادھر دیکھ جڑے لوگ دنیا دی حقیقت نو سمجھن والے، جنہوں نے اپنی عارضی زندگی دے اندر اپنی آخرت دیاں تیاریاں کی دیاں، جڑے اللہ کی جلال دے کولوں جناب ڈردے ہوئے دنیا تو چلے گئے. اللہ اکبر. تائیں تے میں دعوت دینی چاہ رہا، آقا دے صحابہ نال دوستی بنا، آقا دے صحابہ نال دوستی بنا، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. کہہ دیو سبحان اللہ. کلے مولوی کو تقریر کران دا رواج لگتا ہے، ایک باری اچھی کہو سبحان اللہ. آقا دے اس طرح نہ کرو. میری گل سنو، کم از کم جڑے بندے مسیتے نہیں آئے انہوں نے یہ تو پتہ لگے بھی 4 بندے مسیتے بھی بیٹھے نے. اچھی کہو سبحان اللہ. دیکھو میں نے پتہ ہے کہ تسی ماشاءاللہ بول لیں دے ہو. آقا دے صحابہ نال دوستی بنا، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. اے نا میرے آقا نو قریب ویکھیا، اے نا میرے آقا نو قریب ویکھیا، اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا، نصیب ویکھیا. ایک وچ محبوب دی ادا، ایک وچ محبوب دی ادا، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. شاہد نبوت دا پہلا ابو بکر، دوجا ہے گواہ پیارا علی حیدر، علی حیدر. دسیا صحابہ آن جبریل دا، دسیا صحابہ آن جبریل دا، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. آقا دی نبوت تیرے وصال نو، آقا دی نبوت تیرے وصال نو، ویکھیا صحابہ سیندے ہر حال نو، ہر حال نو. ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا، ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا، جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. اور کمال کر دیتی کہنے والے نے. اللہ اکبر. بڑے باوفا باکمال دس دن، دکھ سکھ وچ نال نال دس دن، نال نال دس دن، دکھ سکھ وچ نال نال دس دن، نال نال دس دن. سولی تے بھی کہیں دے رہے سچائے خدا، سولی تے بھی کہیں دے رہے سچائے خدا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیسے اللہ دے ولی دنیا تو چلے گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا. ایویں تے اللہ نے اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ نہیں عطا فرمائے، ایویں تے اللہ نے نہیں فرمایا جبریل جا کے کہہ دے میرے پیغمبر دے یارو میں تواڈے تے راضی ہو گیا، تسی اپنے رب نو راضی کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. تسی دنیا تے عام دے مقصد دا حق ادا کر دیتا ہے. حضرات میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کرنی چاہ رہے ہیں. وہ جس وقت ایران فتح ہویا ہوں میرے بھائیو، جس وقت ایران فتح ہویا ہے اس وقت دربار خلافت دا 5واں حصہ مدینہ المنورہ دی طرف روانہ کیتا گیا ہے. اللہ اکبر. تے آئیے میں دعا کرنی چاہ رہے ہیں، تسی بھی نال محبت دے نال آمین کے اندے چلے جایا جے. ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اپی نہ ہم کو عطا میرے مولا. اچھی آمین کہہ دیو. ایک باری کہہ چھڑو اچھی، کچھ نہیں ہوندہ بول پو.
ہمیں بھی مدینے. آج اللہ جلال نے دیکھو نا ماشاءاللہ ہوا چلا دیتی ہے, بہار آ گئی ہے, بہار اللہ دی توفیق دے نال. ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں, میری بے قراری مٹا میرے مولا. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے, سنا ہے کہ مکہ کرم ہی کرم ہے. تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا بھرم ہے, تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب, تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب. ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا. اللہ اکبر. حضرات دربار تیز ہوا چل دی تو پریشان تو نہیں. ویسے انسان کمزور ہے نا, ہوا تیز آوے تاں پریشان, ہوا بند ہو جاوے تاں پریشان, بارش آ جاوے تے دڑکیاں, نہ آوے تے تاں پریشان, سردی زیادہ ہو جائے تے تاں پریشان, گرمی آ جائے تے تاں پریشان. اللہ اکبر. اے بندہ قدم قدم تے بندے دی کمزوری نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. خلق الانسان ضعیفا, بندے دے پلے کچھ نہیں لیکن بول بڑے بڑے بولدا ہے, گلاں بڑیاں بڑیاں کردا ہے. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. دربار خلافت دا پنجواں حصہ امیر المومنین دی طرف مدینہ المنورہ دے اندر روانہ کر دیتا گیا ہے. ایران چو چلے نے مسلمان سپاہی اس پنجویں حصے نو لے کے تے مدینے دی طرف جا رہے نے. وہ پنجواں حصہ کی ہے اللہ اکبر کبیرہ. حضراتوں کو جانوراں دیاں لتھیاں ہوئیاں کھلا نہیں, کسے مردے دے اترے ہوئے کپڑے نہیں. اللہ اکبر. کوئی بچیاں بچائیاں جھٹیاں نہیں. توجہ کرنا, کوئی صدقے دا مال نہیں, کوئی زکات دا فنڈ نہیں. دربار خلافت, وہ دربار خلافت دی طرف جڑا مال جا رہا ہے وہ اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ وہ دے اندر شاہ ایران جڑا ہے وہ دا قیمتی موتیاں دے نال, ہیریاں دے نال بنیا ہوا تاج بھی موجود ہے, بڑے بڑے سونے دے کنگن بھی موجود نے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک قیمتی سامان لے کے جس وقت مسلمان سپاہی پہنچے نے نا, مسلمان سپاہی پہنچے نے مدینہ المنورہ دی طرف, جس وقت پہنچ گئے نے امیر المومنین دے سامنے اس طرح جناب عمر ابن خطاب بیٹھے نے. آپ دے ہاتھ دے اندر سوٹی ہے تے آپ نے دیکھیا باریک باریک موتی لگے نے. انہاں موتیاں دے نال, انہاں موتیاں نو ہلا رہے نے اس چھڑی دے نال تے نالے مسکرا رہے نے. اور مسکرا کے کی فرماندے نے کہ وہ بندے کتنے امانتدار نے, کتنے امانتدار نے وہ لوگ جڑے اس تاج نو لے کے آئے نے. اوے میں کیڑا تاج نو ویکھیا سی کہ دے تے کتنے موتی لگے نے, کتنے موتی لگے نے, لیکن میں ہن دیکھ رہا کہ ایک موتی بھی اپنی جگہ تو ہلیا تک نہیں, ایک موتی بھی اپنی جگہ تو اگے پیچھے نہیں ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے وہ لوگ امانتدار نے. اور میرے مسلمان بھائیوں, کیا انہاں دیاں ضرورتاں نہیں سن, کیا انہاں دے بال بچے نہیں سن, کیا انہاں نو پیسیاں دی لوڑ نہیں سی. اللہ اکبر کبیرہ. کہتا برکھا جا پھر تاں کرو. حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر. انہاں دے بھی ضرورتاں, انہاں دی بھی ضروریات سن. غور کرنا میری بات دے اوپر. لیکن ایک موتی بھی او دے اندر اگا پیچھا نہیں کیتا, ہیرا پھیری نہیں کیتی. اللہ اکبر. تے ساڈے نال کوئی اسی اس طرح کر سکدے؟ اوے سانو تے کوئی بندہ ادھارے پیسے دے دے نا تے اسی او نہیں چھتی واپس دیندے, اسی تے ادھار لئی ہوئی چیز واپس نہیں دیندے. حضرات ذرا غور کرنا. اور ادھر کیے ایک موتی بھی اپنی جگہ تو کے پیچھے نہیں ہویا. امیر المومنین نے جدوں اتنی بات کی دی ہے نا تے کول ہی جناب علی حیدر مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے. انہوں نے بڑا ایک تاریخی جملہ بولے آئے. اللہ اکبر. کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے امیر المومنین, اے امیر المومنین, اے بندے امانتدار کیویں نہ ہون, وہ جنہاں دے حکمران امانتدار ہوندے نے انہاں دی رعایا بھی امانتدار ہی ہوندی ہے.
جنہاں دے حکمران تے جس ملک دے اندر ہر بندہ دوجے نو کہے اے ڈاکو اے چور ہے لٹ کے کھا گئے اگورے آیا دبی تے وہی حساب ہونا ہے. اے پیارے علی اللہ اکبر کبیرہ کتنی پیاری بات کی دی ہے. ایتھے اے بھی پتہ لگیا کہ صحابہ آپس دے اندر رحماء بینہم وہ صحابہ دیاں لڑائیاں بیان نہ کریا کرو. اے دیکھو صحابہ ایک دوسرے دے نال کتنا اعتماد اور کتنی محبت کرنے والے, کتنا سونا کتنا اچھا کتنا پیارا لگ دے نام علی دا, کتنا اچھا کتنا پیارا لگ دے نام علی دا. ہر مومن پکائے غلام علی دا. مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف دے وچی پیچھے کھڑا سونا حیدر, صف دے وچی پیچھے کھڑا سونا حیدر. صدیق دس دے, فاروق دس دے, عثمان دس دے, امام علی دا. اللہ اکبر. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اے لوگ زندگیاں گزار کے گئے نے, ساڑھے واسطے اے نمونہ نے. ایسا ایمان اللہ جلال نے ڈیمانڈ کر دیتا ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وہ گلہ کر کے نہ سناؤ, صحابہ جیسا کردار دکھاؤ اگر کامیابیاں چاہتے ہو. اور میرے مسلمان بھائیوں, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج مشرق تو لے کے مغرب تک مسلمانہ دے کتنے ملک نے, ایک ملک ایک بستی ایک پنڈ بھی ایسا نہیں کہ جدیاں مثالہ آج اسی بیان کریے. ساڑھے کول بیان کرنے والیاں مثالہ صرف صحابہ دیاں رہ گئیاں. اللہ اکبر. آج ہر بندہ دو نمبری اللہ دی بغاوت تے اتر آیا ہے. او تو دیکھ نہ تیرے میرے میں بار کی جانا ہے دوسرے کسے ملک دے کی رونے نے. آج وہی ملک پاکستان جڑا لا الہ الا اللہ تے مرد وجود تے آیا, اس عظیم نعرے دے نال کلمے دے نال مرد وجود دے اندر آیا. اور جس ملک دا موجودہ حکمران کہندا ہے کہ میں انہوں ریاست مدینہ دا ماڈل بنانا چاہ رہا, وہ اسے ملک دے اندر بے حیائی دے سابقہ ریکارڈ توڑ دیتے گئے. اجے پچھلے ہفتے دی بات ہے, ٹی وی چینلاں دی خبر ایک گردش بن گئی. اللہ اکبر. ٹی وی چینلاں دے اندر ایک خبر جڑی ہے وہ گردش کردی ہوئی نظر آئی کہ ایک نجی ایئر لائن دے اندر ایک جوڑا نازیبہ حرکتاں کردہ ہویا, فحاشی کردہ ہویا نظر آیا. چند مسافرہ نے انہوں روکیا, جہاز دے اندر تسی اس طرح نہ کرو. اللہ اکبر. انہوں نے کیا تو انہوں کی تکلیف ہے, اے ساڑھا اپنا پرسنل معاملہ ہے, ساڑھا ذاتی میٹر ہے, اسی کونوں دے ہو سانو روکن والے. اللہ اکبر. کسے دے کیم تے ہو بات نہ آئے. آخر وہ جڑا جہاز دا عملہ سی انہوں نے لیا کہ انہوں نے ہوتے کپڑا ڈال دیتا ہے تاکہ لوگوں دیا نظرہ تو اوجل ہو جان. دیکھو نا میرے بھائیو, دسو میں نو اس نالوں بڑی بغاوت کی ہو سکتی ہے, اس تو بڑا اللہ ذوالجلال دے مقابلے دے اندر کھڑا ہونا کی ہو سکتا ہے. اور جدوں کوئی قوم اس نہج تے پہنچ جائے وہ دسو پھر وہ قوم کیویں بچ سکتی ہے, کیویں بچ سکتی ہے, کیویں اس قوم کو عزت اور ترقی مل سکتی ہے. اللہ اکبر. اور ستم در ستم یہ ہے کہ پھر ٹی وی چینل دے اوپر بیٹھنے والے نام نہاد دانشور جڑے دنیاوی اعتبار دے نال بڑے پڑھے لکھے طبقات دے نال تعلق رکھن والے, وہ بھی انہاں دی تائید کردے ہوئے نظر آن. انہوں نے کیا جی باقی ساڑھے ملک دے اندر ہور کیڑا گناہ نہیں ہو رہا جڑا جناب تسی یہ دے پیچھے پہ جاندے ہو. وہ جنہ قومہ دے اندر فحاشی عام ہو جائے, فحاشی عام ہو جائے. سرکار مدینہ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ, اللہ طرح طرح دیاں بیماریاں اس قومہ دے اندر نازل فرما دیندے نے. وہ لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی قاسیات عاریات مائلات ممیلات. وہ ایسیاں عورتاں کہ جڑیاں جناب جڑیاں کپڑے پہنن دے باوجود برہنہ ہونے والیاں, جڑیاں مائل ہونے والیاں لوگوں اپنی طرف مائل کرنے والیاں. کل قیامت دا دن ہوئے گا, جنت دے اندر جانا تے درکنار وہ جنت دی خوشبو تو بھی محروم کر دیاں جان گیاں, جڑی خوشبو کئی 100 سال دی مسافت تو دور آ جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ میرے مسلمان بھائیوں کبھی غور تے کریا کر, اسی کس معاشرے دے اندر زندگی گزار رہے جتے 4
4 سال دی بیٹی بھی جڑی ہے وہ دی عزت بھی محفوظ نہیں. اسی کس معاشرے دے اندر زندگی گزار رہے ہیں جتے ساڈیاں بچیاں تعلیمی اداریاں دے اندر محفوظ نہیں. اسی اس معاشرے دے اندر زندگی گزار رہے ہیں جتے ایک ماں دے نال 2 بیٹیاں دے سامنے موٹر وے دے اوپر انہوں بے آبرو کر دیتا جائے. حضرات اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح اس ملک دے گلی محلیاں دے اندر انسان نہیں بلکہ درندے پھردے نے. اللہ اکبر, بھیڑیے پھردے نے انسانہ دے روپ دے اندر. اور یاد رکھ اگر قوم اس بات کو اپنا فیشن اور اپنے کلچر دا حصہ بنا لوے پھر قوم لوط دی طرف دیکھ لو. آج بھی انہوں بحیرہ مردار جڑی وہ جگہ سطح سمندر تو کنے 100 فٹ نیوی ہے, 1000 سال گزر گئے. اللہ ذوالجلال نے نشان عبرت بنایا. اللہ اکبر, جنہاں نو آسمان دیاں بلندیاں تے اٹھا کے پھر پٹک دیتا. پھر اس تو بعد ایتھے بس نہیں کی تھی, آسمان دے اوپر پتھراں دی بارش نازل کر دی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو کہنا جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اوے اللہ غفور الرحیم کیا تیرے واسطے ہی ہے, انہاں واسطے نہیں سی جنہاں نو عذاب دے اندر اللہ نے مبتلا کیتا ہے. تو اللہ دی مخلوق ہے, کیا او اللہ دی مخلوق نہیں سی؟ تو انسان ہے, کیا او انسان نہیں سن؟ او اگر او انسان ہو کے جرم کرن میرا رب انہاں نو تباہ و برباد کر دے, تو کیویں پھر باقی بچ سکنا ہے؟ اللہ اکبر. تائیں تے میں اس بات دی دعوت دیا کرنا, بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں, کچھ باغ ہیں پر کو شرر سے ملے ہوئے. اے ساڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے کہ کتے وباواں نے کے رکن دا نام نہیں لے رہیاں. ہر پاسے نحوستاں چھائیاں نے, بیماریاں دے غلبے ہو چکے نے. اللہ اکبر. پورا وطن, پوری دنیا اجڑی اجڑی نظر آ رہی ہے, قبرستان آباد ہوندے ہوئے نظر آ رہے نے. اوے آ جاؤ میرے بھائیو, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. میں اس بات دی دعوت لے کے آیا, اپنے رب دی طرف آ جاؤ. رب ذوالجلال دی قسم ہے کوئی بھی نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جے بچا سکتا, اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جے بچا سکتا. کسے پاسے کوئی ڈھوئی نہیں مل سکتی, کوئی بندہ بھی درمیان دے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ ذوالجلال دے غصے نو ختم کرن اور مالک کائنات دے غصے نو نرم کرن دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ رجوع کر لو, توبہ دی طرف آ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے پروردگار دے نال صلح دے معاملے کر لو. آئیے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صلت اللہ علیکم ذلن. او لوگو اگر تواڈے حالات ایسے ہی رہے کہ تسی اللہ دے دین دے نال بغاوت کر دے رہے, پھر اللہ ذوالجلال تواڈے اوتے ذلت نو مسلط کر دیں گے, ذلت اور رسوائی نو مسلط کر دیں گے. لا ینزعہ, ایسی رسوائی ہوئے گی کہ جنہوں اللہ کبھی بھی ختم نہیں کریں گے. اسی ذلیل ہوندے چلے جاؤ گے. اس رسوائی دے ختم ہوندہ ہی کوئی طریقہ ہے, حتی ترجعوا الی دینکم. وہ دو ہی رسوائیاں ختم ہون گیا جدو تسی اپنے دین دی طرف واپس پلٹاؤ گے, اللہ ذوالجلال دی طرف رجوع کر لو گے. اج فلسطین تو لے کے کشمیر تک تینوں ذلت ہی ذلت نظر آئے گی, رسوائی ہی رسوائی نظر آئے گی. میں دعوت دینی چاہ رہا, کر لے توبہ یار جانے مر بندیا, پڑھ لے استغفار جانے مر بندیا, کر لے توبہ یار جانے مر بندیا, پڑھ لے استغفار جانے مر بندیا. دنیا دے وچ ایویں نہ تو گھم چلیا, بھول گیا ہے رب نے تینوں کیوں گھلیا, بھول گیا ہے رب نے تینوں کیوں گھلیا. نیکیاں کر لے چارو جانے مر بندیا, کر لے استغفار جانے مر بندیا. تو کی شیویں خان سکندر ہٹ گئے نے, کچھ بھی لے کچھ چھڑ گئے نے, کچھ بھی لے نہیں گئے سب کچھ چھڑ گئے نے. نہ موت نو منو وسار ہو جانے مر بندیا, کر لے استغفار ہو جانے مر بندیا.
بندیا ملک الموت نے دولت تیری لینی نہیں، لے جانی ہے جان مولت دینی نہیں، لے جانی ہے جان مولت دینی نہیں، نہ ماڑیاں محلوں سارو جانی مر بندیا کر لے استغفار جانی مر بندیا۔ آئیے حضرات، بس اے ہوئی میرا پیغام، اے ہوئی میری دعوت، اے ہوئی اللہ ذوالجلال دے قرآن دا اعلان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور ڈر جاؤ ایمان والے، ڈر جاؤ، اینا ڈرو کہ ڈرن دا حق ادا کر دے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی رو رو کے عبادت نہیں کرنی، رو رو کے اللہ دے گھر دی طرف نہیں آنا، رو رو کے نیکی دا کم نہیں کرنا، بلکہ ڈرن دا حق ادا کر دے ہو۔ دنیا نو پتا چل جائے کہ یہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور یاد رکھیا جے میرے کول آنا تے ہر بندے نہیں ہے، ایسی حالت دے اندر نہ آیا جے کہ تسی میرے نال بغاوت کرتے ہوئے آ جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز نہ مرے آجے، ہرگز تو انو موت نہ آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر، لتائیں تے میں اس بات دی دعوت دے کہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، غور کرنا ذرا میری بات۔ دین نبی دا اس جگ دے اندر تے ہو گئے وانگی غریباں، او مینوں تھوڑے مومن نظریاں تے صاحب نے نصیباں، دین نبی دا اس جگ دے اندر وہ روے تے کرلاوے، او کتھے ہووے عمر بہادر تے جڑا روندے نو گل لاوے، تائیں تے کہن والے نے ضمیر نو جھنجوڑیا ہوئے، قدر نبی دا ایک ہی جانن تے دنیا داری کمینے، او قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے نے وچی مدینے، قدر بھلاندا او گرج کی جہانے تے مردے کامن والی، قدر بھلاندا بلبل جانے تے صاف دماغ والی۔ آئیے حضرات، سفر طویل ہے، منزل بڑی کٹھن ہے، لیکن زیادہ راہ بہت کم ہے، زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ موت دے آہنی شکنجے دبوچن واسطے بالکل تیار نے، مسجد دا سپیکر انتظار کر رہے ہیں کہ اگلا اعلان کیدا ہوئے گا۔ میرے بھائیو، قبر دا او ٹکڑا بڑی بے تابی دے نال منتظر ہے کہ میرا مکین کدو میرے اندر آئے گا۔ دنیا دا نظام ان قریب ختم ہون والا ہے، جس طرح ایک برتن دے وچوں سارا پانی پی لیا جائے، کچھ پانی باقی رہ جائے، بالکل دنیا دا نظام اتنا کو باقی رہ گیا ہے۔ تمام پیغمبر گزر چکے، آخری پیغمبر نو گزریاں 1400 سال گزر گئے، کوئی نبی باقی نہیں سی آنا۔ ہن قیامت آن والی ہے، قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کدوں آئے گی؟ مومن ہر مسلمان ہر بندے دی قیامت ادوں ہی آ جاندی ہے جدوں او دی موت واقع ہو جاندی ہے۔ موت کدوں واقع ہوئے گی؟
ایک سان دا بھی کوئی بھروسہ نہیں، ایک سان دا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ اس واسطے اپنی خواہشات نو بدلیے، اپنی آرزوؤں نو بدلیے، اپنے لیل و نہار نو بدلیے، اپنی محنت اور کاوشاں نو بدلیے، اپنے ٹائم ٹیبل نو اور اپنی تمام جستجوؤں نو بدلیے۔ اللہ ذوالجلال دے تابع کرو، اللہ ذوالجلال دی فرما برداری اور پیغمبر دی اتباع دے اندر اپنی زندگی نو لے کے آؤ۔ شاید کہ پروردگار ساڈے سابقہ گناہاں نو معاف فرما دے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس مسجد نو دین اسلام دا عظیم گہوارہ بنائے، جنہ بچیاں نے نمازاں پڑھیاں نے اور جنہاں نو انعامات دے نال نوازیا جا رہا ہے، اللہ کو دعا کرو کہ اے ہوئی بچے جدو اپنی زندگی پوری کر کے اللہ دے حضور پیش ہون تو اللہ ذوالجلال دی طرفوں بھی انہاں نو انعامات دے نال نوازیا جائے، انہاں دے والدین نو انعامات دے نال نوازیا جائے۔ اور میرے بھائی ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ تسی شعر پڑھ دے ہو، چلو انہاں دے حکم دی تعمیل میں کر دینا اور ایتھے میں اپنی بات کو ختم کر دینا۔ مسلمان دا کم نہیں نام نے، یہ آواز تھوڑی جی کھولو پھر۔ مسلمان دا کم نہیں نام نے، یہ قرآن حدیث بیان ہو جائے، دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے۔ انہا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوں دی، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوں دی، جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ کہ نبی محمد نے بگیڑی سوار سکدا، پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا، دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا۔ 12 سالاں دا ڈوبے ہویا بیڑا، شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا۔ معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی، دسو کس طرح کر پار لے گا۔ جے کوئی گندے عقیدے دینی ہوتے، مشرک شرک دی کند سوار لے گا، پھر کوئی مواحدی توحید دا علم پھڑ کے، کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے اس نو مس مار سکدا۔ جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی نیک وچ میک نہیں مار سکدا۔ اوے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، بڑھا حق وہ جو سر چڑھ کر بولے، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، بھئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، اوے دسو نہیں سی شعیب دا دل کردہ، ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردہ، وہ چکے لذتاں ایس بہار دیاں، والا نہیں سی شعیب دا دل کردہ، وہ چکے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، تے مرضیاں مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دیاں کچھیاں نے، شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ او ابراہیم جے گودی چون ٹور جاوے، انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، سارے ذرا اچھی آواز نال دسو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔